جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، اس بارے میں یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح آگاہ ہے اور چوکس ہے۔ اس سلسلے میں میں خود چاروں صوبوں کے ساتھ میٹنگز کر چکا ہوں، اور جہاں جہاں زخمی ہیں، جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، جہاں پر مالی نقصانات ہوئے، وہاں پر صوبائی حکومتیں پوری طرح دن رات وہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہے، بلوچستان کی ہے، کے پی کی ہے، پنجاب کی ہے، اور صوبائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ وفاق نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، اور این ڈی ایم اے کے ذریعے جناب اسپیکر امدادی کارروائیوں میں بھرپور اس میں وفاقی حکومت شریک ہے۔ لیکن یقیناً یہ نقصان بے پناہ ہے۔ ہم نے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی مالی کمپنسیشن خواہ وہ کتنی بھی بڑی اماؤنٹ ہو، وہ جو ان کے پیارے ہیں ان کی دل کی تسلی تشفی نہیں ہو سکتی، اور عمر گزر جائے گی اور زندگی کے اندھے تپیڑے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کرے۔ میں اس معزز ایوان میں تمام ہمارے ساتھی معزز ممبران جنہوں نے اس بارے میں یہاں پر اپنا مطالبہ پیش کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، میں جناب اسپیکر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بارے میں وفاقی حکومت قطعاً کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہے گی۔ جو ہم نے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اس میں انشاءاللہ مزید اس میں ہم اضافہ کریں گے، اور کل ہی میں نے ایک اور میٹنگ بلائی ہے جس میں یہاں پر موجود متعلقہ ممبران، وزراء اور سرکاری اہلکار اس میں شامل ہوں گے، اور میں تمام معزز ممبران کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی سفارشات کے پیش نظر ہم کل انشاءاللہ مزید فیصلے کریں گے، تاکہ جتنی بھی آسانی ہم ان گھرانوں کو اور صوبائی حکومتوں کو ہم پہنچا سکیں۔ وہ ہمارا ایک قومی فرض ہے، اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ کسانوں کا جو بھی نقصان وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جناب اسپیکر وہ کر سکتی ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ چاہے یہ نقصانات جل مکسی میں ہیں، چاہے وہ کوئٹہ میں ہیں، چاہے وہ چمن میں ہیں، یا یوب میں ہیں، یا ٹانک میں ہیں، یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، یا کراچی میں ہیں، پورے پاکستان میں جس طرح آپ نے چترالی صاحب نے فرمایا، چترال جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، انشاءاللہ جہاں پر بھی یہ جناب اسپیکر نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ میرا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں بچے کے پاس دوڑتی اور بچہ فوراً ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ ایوان، یہ معزز ایوان ماں ہے، پاکستان کے آئین کی جو تخلیق ہے اسی ماں کے گود سے نکلا ہے۔ 1973 کا آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا، جس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ، منتخب لیڈرشپ شامل، اور اس وقت کے وزیر اعظم
جناب ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان بھر سے منتخب ممبران نے، چاہے وہ حزب اختلاف میں تھے یا وہ ٹریجری بینچز میں تھے، جناب اسپیکر، بڑی ارک ریزی کے ساتھ انہوں نے اس آئین کی تشکیل کی، اور یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ آئین پاکستان کی وحدت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس آئین نے بدترین وقتوں میں بھی اسی آئین نے پاکستان کو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط متحد ملک کے طور پر پیش کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آئین آئندہ آنے والی دہائیوں صدیوں تک پاکستان کی رہنمائی کرتا رہے گا اور پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہی اس آئین میں لکھا ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے وہ رب تعالیٰ کی حاکمیت اسی کی ہے، اور وہی مالک اور خالق ہے، اور جو اس نے اختیار انسانوں کو دیا ہے اور 22 کروڑ عوام نے اس منتخب ایوان کو دیا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو کہ ایک امانت جان کر، ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں مقننہ عدلیہ ہو یا ایڈمنسٹریشن، ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متعین کر دیے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے کو، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، مگر 75 سال گزرنے کے باوجود آئین کے ساتھ کھلواڑا ہوتا رہا۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ مرتبہ مارشل لا آئے، اور وہ کئی دہائیوں وہ مارشل لا اس ملک کے اوپر وہ قائم رہے، مسلط رہے، جس کے نتیجے میں جناب اسپیکر پاکستان 2 لخت بھی ہوا، اور جمہوریت کا پودا وہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ پارلیمان وہ اس کی جو نشو و نما، اس کی طاقت وہ اس طرح سامنے ابھر کے نہ آ سکی جس طرح کہ اس کو آنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، آج اگر ہم قرب جوار میں نظر دوڑائیں جناب اسپیکر، تو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے، آج ترقی کی دوڑ میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور اغیار نے IMF کو خیر بات کبھی کا کہہ دیا، اور غربت اور بے روزگاری کو انہوں نے دفن کر دیا۔ آج اس ملک کے اندر آج بھی 75 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر بزرگ نوجوان مائیں بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کب بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا، اور کب یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے، اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا، اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن
नतज नहीं आए और किस तरीके से जनाब स्पीकर जो गिनती जो हक था कैंडिडेट्स का उसको किस तरह एक साबिक चीफ जस्टिस के ऑर्डर से उस गिनती को रुकवाया गया और टाइम पर वो गिनती ना हुई। एक लंबा सिलसिला है। मैं कहना ये चाहता हूं कि 2018 की हुकूमत बदतरीन तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार थी और 3.5 पौने 4 सालों में उनकी कारकर्दगी पूरी कौम के सामने है कि 3.5 पौने 4 सालों में जनाब स्पीकर 20,000 अरब से ज्यादा कर्जे लिए गए और 2018 में जो जीडीपी 5.8% थी वो 2019 में आके 20 में आके सिर्फ वो बल्कि 1% से भी कम हो गई, मनफी में आ गई। जहां स्पीकर लाखों लोगों को रोजगार दिलवाना तो दूर की बात थी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। किसी को एक छत दिलवाना तो दूर की बात थी, लोग बेघर हो गए और पाकिस्तान की मईशत का जनाब स्पीकर जनाजा निकल रहा था। अगर ये उस वक्त मुतहदा ऑपोजिशन जनाब स्पीकर अगर सियासत को मुकद्दम रखती तो फिर रियासत का खुदा हाफिज था। हम सब ने मिलकर मुशावरत की और फैसला किया कि हमें रियासत को बचाना है, सियासत बचती रहेगी। रियासत को ना बचाया तो खुदा ना खास्ता सियासत सफाए हस्ती से मिट जाएगी। जनाब स्पीकर ये वो था फैसला जो इस फ्रंट बेंच में बैठे जो हमारे कायदीन हैं उन्होंने मिलकर किया, मशावरत के साथ किया। हम जानते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, हम जानते थे कि इतनी बड़ी जो हमारी मईशत तबाही का शिकार हो चुकी है उसको वापस जिंदगी दिलवाना कोई आसान काम नहीं। हम जानते थे कि बेरोजगारी जो है वो अरूज पर है, हम जानते थे कि महंगाई वो है वो अरूज पर है। लेकिन जनाब स्पीकर क्या हम चोर दरवाजे से आए? ये पहला मौका है जनाब स्पीकर के वजीर आजम हाउस पर किसी ने चढ़ाई नहीं की, बल्कि ये ऐवान वोट की ताकत से उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने उस बदतरीन करप्ट हुकूमत को बदला और इस चैलेंज को कबूल किया। मैं आज ये बात जनाब स्पीकर मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूं और मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे ये भाई और मेरे ये बुजुर्ग और बहनें सब यहां पर मौजूद हैं। मुझे ये पता था कि इन्होंने अपनी बड़ी कमाल मेहरबानी से तमाम पार्टीज जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे वो जनाब मक्सी साहब हों, चाहे वो खालिद सिद्दीकी हों, चाहे वो एएनपी के कायदीन हों, चाहे वो बीएनपी के कायदीन हों, मैंगल साहब हों, चाहे वो डाबर साहब हों, चाहे वो जनाब स्पीकर एक भूटानी साहब हों, उन सब ने मिलकर बड़ी मोहब्बत से मेरे कायद नवाज शरीफ ने मुझे मुंतखब किया। तो मैं जानता था कि ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का एक बहुत खारदार ये एक सफर है। मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर इनकी मामनत से ये जिम्मेदारी कबूल की, वगरना जनाब स्पीकर वजीर आजम अगर बनना होता तो माजी में मैं अगर नजर दौड़ाऊं और आपकी खिदमत में सिर्फ चंद मिसालें पेश करूं तो वो काफी हैं। 1993 में बल्कि 92 में एक सदर थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना मैं करूंगा। लेकिन उस गुफ्तगू के एक नहीं एक से ज्यादा लोग उसके गवाह हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, रेस्ट इज हिस्ट्री। और इसके अलावा भी ऐसे जनाब स्पीकर राज हैं जो कि मेरे दिल में दफन हैं।
میں وہ کبھی قیامت تک قبر تک میں اس کو نہیں اگلوں گا تا وقت کہ وہ دوسرا فریق اگل دے تو اور بات ہے، جس طرح جنرل مشرف نے اگلا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم بننا ہوتا اور یہ تمغہ سجانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے۔ ان کو چھوڑ دے جناب اسپیکر، میاں نواز شریف کو جب پاناما کے بدلے اقامہ میں ناجائز سزا دی گئی تو ایک قانونی اور آئینی مجبوری تھی کہ کسی کو وزیر اعظم منتخب کرنا تھا، اور ان کی بڑی مہربانی میاں نواز شریف کی کہ انہوں نے مجھے چنا اور پارلیمانی پارٹی کے سامنے بٹھا کر میرا نام لیا، اور میں اپنی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور تائید کی۔ لیکن اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر، اور دیکھیں جناب اسپیکر، نو بڈی از انڈسپینسبل ان دس ورلڈ، سب آتے ہیں اپنے اننگز کھیلتے اور جاتے ہیں، یہ اس خدا کا نظام ہے۔ کوئی یہاں پر سکندر نہیں رہا، وہ سکندر لاکھوں سکندر وہ قبرستان میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں پوچھتے پتر تو کیڑے سکندر لبنا ہے، اتنے لکھا سکندر سما گئے نے، تو یہ دنیا فانی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ماضی میں ان غیر قانونی آفرز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھکرایا، تو آئینی اور قانونی جو آفر تھی میاں نواز شریف کی وہ تو انہوں نے مجھے اعلان کر دیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو پنجاب میں جو عوام نے مینڈیٹ دیا، پارٹی نے، میاں نواز شریف نے، میں ان منصوبوں کو مکمل کر لوں۔ وہ اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو مکمل نہ ہوتے۔ تو میں یہاں پر 11 مہینے آ کر مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آنی کہ میں نے فورن افیئرز میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان جو فورن منسٹر ہیں ان کے کاندھے بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا جو باقی جو معاملات ہیں، انٹرنل معاملات صوبوں کے ساتھ، تو مجھے تو 6 مہینے اسی میں لگ جائیں گے۔ تو میں اپنا کام مکمل کروں پنجاب میں، اور دیکھا جائے گا۔ پھر وہ 2018 کے الیکشن ہوئے، اور وہ تاریخ کے جس طرح میں نے کہا کہ بدترین وہ الیکشن تھے۔ لہٰذا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ کوئی میں تغمہ سجائے نہیں بیٹھا، رات کو بھی نیند نہیں آتی کہ کس طرح اس قوم، غریب کو دکھی قوم، کس طرح بنگلہ دیش جو ہم سے بچھڑ گیا اور ہم سے آگے چلا گیا، کس طرح وہ قومیں جو پاکستان سے بہت پیچھے تھی ہم سے آگے چلی گئیں، ہم کیوں نہیں آگے گئے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ یہ وہ سوال جناب اسپیکر، چپتا ہوا سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھتی ہے۔ 75 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متعین نہیں کیا۔ آپ دیکھیے، مجھے بتائیں، آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں عدلیہ کے میرے دل میں بڑا احترام ہے، لیکن میں اس فلور پہ کھڑا ہوں، ایک منتخب نمائندہ ہوں، تو حق اور سچ کی بات اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے جناب اسپیکر؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک سابق چیف جسٹس جو دن رات سو موٹو لیتے تھے، آج 56 کمپنی کو سو موٹو کرو، اس کا کیس لگا لو، آج فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو، آج فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو۔ دن رات جو اپنا، میں نہیں باقی صوبوں کے بھی وزراء اعلیٰ کورٹوں میں جاتے تھے، عدالت اگر بلائے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں احترام سے جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، قطعاً کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جناب اسپیکر، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، یہ ممکن نہیں جناب اسپیکر۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی، کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا، اس ایوان نے نہیں کہا، بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نہیں، یہ وہ برلن جو جرمنی میں ان کا ہیڈ آفس ہے، یہ انہوں نے کہا جناب اسپیکر۔ اور دوست ممالک کے ساتھ کیا ہوا؟ ترکی کے
तुर्की के साथ हमने क्या बर्ताव किया, सऊदी अरेबिया के साथ हमने क्या बर्ताव किया, हमने चीन के साथ क्या बर्ताव किया, मैं किस किस की बात करूं? और फिर कहते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। ओ भाई, जब आप प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलके आए थे तो ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि मैं एक और वर्ल्ड कप लेके आया हूं? आपको याद होंगे वो अल्फाज कि मैं एक और वर्ल्ड कप लेके आया हूं। ये मैंने तो नहीं कहा था, बिलावल भुट्टो ने कहा था, ये इमरान नियाजी ने कहा था। और आज सबसे हमने ताल्लुकात खराब करा लिए और फिर कहते हैं जनाब ये डिक्टेशन लेते हैं। और मैं आपको आज बताता हूं, इसमें छुपाने की बात नहीं। इन्होंने जनाब एक लेटर लगा दिया, व्हाट्सएप किया कि जनाब हमने रूस को हमें सस्ता तेल देने की ऑफर की। रूसी हुकूमत ने तरदीद कर दी खुद कि हमने तो कोई पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की ऑफर की है। जनाब स्पीकर, फिर काबीना में मेरे पास फॉरेन सेक्रेटरी आए, पूरी काबीना में उन्होंने सुना, काबीना में नहीं, हमारी वीट की मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें रूस से गंदम की हमें ऑफर है। जनाब स्पीकर, 3 मिलियन टन गंदम शॉर्ट है और वो कोई आसमानी आफत वजह नहीं है, कोई खराब मौसम उसकी वजह नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी उसकी वजह नहीं है। वजह सिर्फ एक है कि टांग पर टांग रखकर हुक्म देना और पूरे पाकिस्तान में कुछ हो जाए मेरी बला से। अगर मैं हूं तो फिर सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान भी नहीं है। ये है वो एटीट्यूड जिसने पाकिस्तान को आज इस तबाही की दहानी खड़ा कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बता रहा हूं, और उस मीटिंग में मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरे जो मौजूद थे उन्होंने कहा जी अपना रूस हमें दे रहा है गंदम। मैंने कहा कि अगर सस्ती तरीन गंदम मिलती है और आला क्वालिटी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमने कहा कि जनाब उनसे बात करें। जनाब स्पीकर, इस बात को 1.5-2 महीने हो गए, मैंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने एक काबीना में भी फॉलो किया। मैंने कहा अगर G2G रशिया से अगर हमें सस्ती गंदम मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने उन ममालिक को भी बता दिया कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट देखना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इंटरेस्ट देखना है, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, खजाना बचाना है। अगर सस्ती गंदम मिलती है तो मैं लूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जनाब स्पीकर, सिर्फ परसों ऑफर आई जब हम गंदम 5 लाख टन एक और 3 लाख टन एक खरीद चुके, तो परसों ऑफर उनकी आई G2G रशिया के साथ। और वो मैंने उनको काउंटर ऑफर भिजवाई है जनाब स्पीकर, और उनको कहा है कि आप हमें आप दें डेफर्ड पेमेंट पे और ये हमारी कीमत होगी। रशिया को मैंने कहा मुझे बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो कहता हूं कि वो दिन मेरे लिए मर जाने का दिन है कि मुझ पर ये कोई इल्जाम लगाए कि मैं कोई फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं। क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जनाब स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं फैसला करते? 8 साल लग गए जनाब स्पीकर, 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। उसमें क्या चीज माने है? जनाब स्पीकर, मेरा आपसे बड़े अदब से सवाल है कि 8 साल लग गए और वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। जनाब स्पीकर, 8 साल से वो किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सू मोटो लिया? 8 साल अंदाजा फरमाएं आप। जनाब स्पीकर, इस पूरी ऑपोजिशन को मैं यहां पर पर्सनल बात नहीं करूंगा, इज्तिमाई बात करूंगा और कौम की बात करूंगा, इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात करूंगा। इन 4.25 सालों में वो होशियत कंडे इख्तियार किए गए जिससे एक मकसद था कि पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया जाए और इनका खुदा ना खास्ता नामो निशान मिटा दिया जाए। और फिर वो जो है कि वो कौन है, वो फिर वो सड़कें खाली और सुनसान मिर्जा यार फिरे, गलियां हो जाए अपना सुनिया
اور مرزا یار پھرے. یہ تھا اس کا یہ اپنا شاخصہ، یہ سوچ تھی اس کی، یہ اس کی تھنکنگ تھی. اور اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیا گیا. جناب اسپیکر، میں اگر یہاں پر اگر وہ راز کھول دوں تو یہ ایوان جو ہے وہ ورثہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن وہ ایک ایسے راز ہے. ہاں، جب وہ وقت آیا، فورم آیا، تو میں بتاؤں گا. جناب اسپیکر، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 8 سال یہ دن رات یہاں پر اپنا راگ لاپتا رہا. چور ڈاکو 3.25 سال. اور سن لیجیے جناب اسپیکر کہ ایک دھیلے کی کرپشن 3.25 سالوں میں کس سیاسی لیڈر جو کہ حزب اختلاف سے ان کا تعلق تھا، اس کے بارے میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے انہوں نے فیصلہ کروایا. مجھے آپ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر جناب اسپیکر، میں آج دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ قوم کو میں نے وعدہ کیا تھا. اس قوم سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ہمیشہ، میں ایک خطاکار انسان ہوں، لیکن میں آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے رب کے فضل سے سچ بات کروں، غلط بات نہیں کروں گا. اور اگر ایسی بات ہوگی تو میں خاموش رہوں گا، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. جناب اسپیکر، کس طرح دن رات جھوٹ بولا گیا. مجھے بتائیں کہ کرپشن، یہ میں آپ کو اس لیے بات آج کر رہا ہوں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. مجھے بتائیں، جب چینی ایکسپورٹ کی گئی، ان کے زمانے میں 52 روپے چینی تھی، 52 روپے ایکسپورٹ کی گئی. اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی. جناب اسپیکر، اربوں روپے کی سبسڈی، اور سبسڈی کے ساتھ اور مہربانی کی گئی کہ ڈالر اوپر جا رہا تھا، روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا سادے الفاظ میں کہ اگر ڈالر 100 روپے ہے آج، تو 100 روپے ملے گا آپ کو اپنا اس کا ایکسپورٹ سے پروسیڈز. اگر ڈالر بڑھ گیا 105 ہو گئے تو 5 روپے اور آ گئے. وہ ڈالر بھی بڑھتا گیا، روپے بھی نیچے جاتا گیا، سبسڈی بھی لیتے رہے. یعنی دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا. اور پھر وقت آیا کہ چینی کی قیمت جناب اسپیکر وہ 110 روپے کلو تک جا پہنچی. اسی طریقے سے گندم کو لے لیں. گندم پہلے ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ گیس، نیچرل گیس جب کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی $3 پر یونٹ، کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے کہ جو جس طرح روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. کوئی پرواہ نہیں تھی قوم کی. پرواہ ہوتی تو $3 فوراً کیچ کرتے اور کہتے کہ جناب لائیں $3 ہم فوراً خریدے اسپاٹ سے. اور اس وقت لانگ ٹرم ایگریمنٹ بھی $5 پہ ہو سکتا تھا. جناب اسپیکر، انہوں نے بدترین مجرمانہ غفلت کی. میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، اس وقت تو کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر، کسی بھی ایک بات کا قطعاً کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور جناب اسپیکر، ملک کی معیشت تباہی کی طرف بڑھتی رہی. پھر IMF سے ایگریمنٹ کیا اور IMF کی ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑائیں، خود ایگریمنٹ کیا اور دھجیاں اڑائیں اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے بالکل کنارے لگا دیا. کسی نے نوٹس لیا کہ بھئی آپ ایک سوورن اسٹیٹ معاہدہ کرتا ہے، اس کی آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جناب اسپیکر، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات بڑی دور تک جائے گی. بات نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، BRT پشاور، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اربوں روپے کے غبن ہوئے. اس میں اسٹے آرڈر لیے جاتے تھے، وفاق اور KP حکومت مل کر، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ہیلی کاپٹر کیس بند ہوتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور وہ ٹورسٹ مقام کون سا ہے؟ وہ مالم جبہ، اس کو جفا ڈال لیا نیب نے.
جی اور اس کو جناب کہا کہ ہم یہ کیس بند کر رہے ہیں یا بند کیا جا رہا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر آپ دیکھیں کہ اور یہ بات حقیقت ہے، I am not here to indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ حقیقت اور واقعات کے خلاف ہو. جناب اسپیکر مونس الہی کا کیس نیب بند کرتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر یہ بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. پارلیمان دیکھیے، اگر میری ذات کی بات ہو تو میں ایک طرف ہو جاؤں گا، میں کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا. اس لیے میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ بیٹیاں گرفتار کی گئیں، بہنیں گرفتار کی گئیں، پھوپھیاں گرفتار کی گئیں، کسی نے کوئی نوٹس نہیں دیا. مگر وزیر اعظم کی سکی بہن، ان کی جو انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہیں، اس کو خاموشی سے ایف بی آر سے اس کو این آر او دلوا دیا جاتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. یا اسپیکر حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام شاید زندہ رہ سکتا ہے، بے انصافی کا نظام زندہ نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر نہیں رہ سکتا. کفر کا نظام زندہ رہ سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں رہ سکتا. 75 سال گزر گئے، آج ہم اسی دائرے میں پھر رہے ہیں. ونسٹن چرچل کو پوچھا تھا کسی نے کہ بتاؤ کہ جنگ جیتو گے یا ہارو گے؟ اس نے کہا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ دس از irrelevant آنسر. انہوں نے کہا یہی ریلیونٹ آنسر ہے کہ اگر عدل ہے، انصاف ہے، آزادی ہے عدالتوں میں تو انشاءاللہ برطانیہ جنگ نہیں ہارے گا. اور وہی اس نے کہا کہ I have nothing but blood, sweat and tears. اور بالآخر ایک وہ جنونی ایڈولف ہٹلر، دیکھیے جناب اسپیکر میں یہاں پر کوئی گری ہوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ایڈولف ہٹلر کی مثال آج پاکستان میں بہت حد تک ریلیونٹ ہو گئی. اس نے انتخابات میں 33% ووٹ لیے تھے اور باقی 2/3 جو جرمنی کی جو پارٹیاں تھیں وہ انہوں نے باقی ووٹ لیے. 33% ووٹ لیے اس نے، مگر اپنے گوئبلز کے ساتھ وہ جھوٹ بولا، وہ دروغ گوئی کی، زمین آسمان کو بلا دیا، دن رات جھوٹ بولا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو گئے. اور وہ جو باقی پارٹیاں تھیں وہ ایک عرصے تک وہ محدود ہو گئیں، irrelevant ہو گئیں. یہ فیکٹس ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ دوئم میں جرمنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. They were razed to ground. کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، انہوں نے ان کی جو موٹر ویز، بندرگاہیں سب ختم ہو گیا اور وہ آزادی کھو بیٹھے. اور جو ایلائز تھے انہوں نے وہاں پر آ کے انہوں نے اپنے فیصلے سنائے. یہاں اسپیکر میں اس ایوان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور اپنے رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اگر ہم نے آج سچ کو سچ نہ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا اور کلٹ کو ہم نے فالو کیا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ خدا داد ملک پاکستان شدید مشکلات میں گھر جائے گا. جناب اسپیکر پھر خدا میرے منہ میں خاک، پھر اس ملک کی جو تاریخ ہے وہ جب مورخ لکھے گا تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ججمنٹ دیں گی. آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے جناب اسپیکر کہ ہم حالات کو کنٹرول کر لیں. ایک ایسا لاڈلا جس کو دن رات دودھ پلایا گیا، 15 سال دودھ پلایا گیا اور اس کو لا کے بٹھایا گیا. میں اگر یہ کہوں کہ ادارے دن رات
اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے. جناب اسپیکر 75 سال نہ کسی کو اس طرح کی سپورٹ ملی, اور لکھ لیں آج کی تاریخ میں میرا یہ بیان, I hope I can be proven wrong, but my inner instinct say that what I'm saying is going to be probably correct in times to come, کہ نہ اس طرح کی مدد اور سپورٹ کسی کو ملے گی, اور اس کے باوجود بھی پاکستان کا معیشت کا جنازہ نکال دینا جناب اسپیکر. اور آج مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب 3 مہینے میں مہنگائی بڑھ گئی. بالکل بڑھی جناب. تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں جناب اسپیکر میرے اختیار میں نہیں, اور میں بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, انتہائی ادب اور انکساری سے اور رب ذوالجلال سے ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ اس معافی مانگتے اسے کہتا ہوں کہ میری شناخت, یہ دوست, یہ بھائی اور بہنیں اس طرح کرتے تھے کہ جناب یہ ہی از اے ڈوئر, آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم اے ڈوئر, میں ایک خادم ہوں. کہ جناب یہ شہباز شریف آج کہ یہ جناب ڈلیوری کا یہ ماسٹر ہے, کیوں ڈلیوری نہیں ہو رہی؟ جناب اسپیکر, ایک طرف دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں, 3.5 پونے 4 سال کا جو ملبہ ہے, جو معیشت ڈبو دی گئی, اس کو ہم دن رات کوشش کریں مل کر ٹھیک کرنے کی, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہیں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ کامرس منسٹر ہیں, چاہے وہ ڈیفنس منسٹر ہیں, فورن منسٹر ہیں, اور سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگانے کے لیے دن رات کوشش کریں جناب اسپیکر. اور پھر دن رات یہ بیان دیا جائے کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے والا ہے, پاکستان اللہ نہ کرے کہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ہے وہ ناسسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, جو اپنے زوم میں ہوتا ہے, جو اپنی ذات میں بستا ہے, اپنی ذات کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. نہیں, انا پرست اور جو بھی آپ کہہ لیں, اپنی ذات میں وہ بستا ہے. یہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک, ورنہ اللہ نہ کرے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, آج میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اور اس معزز ایوان کے توسط سے میں 22 کروڑ عوام کو میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں 3.5 مہینے ہو گئے اس حکومت کو, کیا ایک دھیلے کی کرپشن کا کوئی الزام لگا سکا؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو خود نمائی کے طور پر نہیں, اس کولیشن گورنمنٹ کی ایک مثال بتاتا ہوں جناب اسپیکر, اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہمیں یوریا کی بڑی دقت ہو گئی آج سے 1.5 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے. چین سے ہم نے درخواست کی, ان کی بڑی مہربانی, جب عالمی قیمتیں خام مال کی بھی کم نہیں آنے شروع ہوئی تھی, چین نے کہا ہم آپ کو 2 لاکھ ٹن دے دیتے ہیں. جی ٹو جی گفتگو ہوئی, آپ کی اس حکومت نے جناب اسپیکر سب نے مل کر $600 سے شروع ہوئی قیمتیں 500 پہ لے کے آئے. جناب اسپیکر, ابھی جو گندم ہے, ابھی 2 مہینے پہلے جناب اسپیکر 1.5 مہینہ پہلے جو خریدا $500 پر ٹن, آج جناب اسپیکر یہ نہیں کہ قیمتیں تو کم ہوئیں, جو پچھلا ٹینڈر آیا وہ $440 پہ تھا, ہم نے انکار کر دیا. مجھے 1-2 میرے مصاحبوں نے کہا کہ دیکھیں رسک ہے, اگلا ٹینڈر لیں گے تو پتہ نہیں قیمت اس سے بڑھ جائے. تو کسی نے کہا کہ پھر شہباز شریف صاحب ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں, اور رب تعالیٰ کا اپنا بے پایا فضل و کرم ہے کہ جو ہم دوبارہ ٹینڈر آئے تو $404 پہ آیا. جناب اسپیکر, قیمتیں سے زیادہ ہو سکتی تھی, یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. ہم نے کوشش کی, مل کر کوشش کی, رب تعالیٰ نے کرم کیا, اور $1 اس قوم کی امانت ہے, $1 اس قوم کی امانت ہے. میں کس طرح $1 لٹا دوں اور کہوں کہ ہم ایک ششاک خرچی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر, اس کے مقابلے میں نے بتا دیا, میں ریپیٹ نہیں کر رہا, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, جب $3 گیس کی قیمت تھی, انہوں نے کہا کہ جہنم میں جاؤ, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور آج گیس ہمیں ملتی نہیں, ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. تو جناب اسپیکر, کسی نے اس کا نوٹس لیا, کسی نے اس کا پوچھا؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں
اسی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ سوری 2014 میں 13 میں سوری 14 میں. اور عدالت عظمیٰ کی بلڈنگ میں گندے کپڑے کیوں لٹکائے تھے؟ اور یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو، ہنڈی سے پیسہ لے کے آؤ، ٹیکس دینا بند کر دو؟ جناب اسپیکر کسی نے نوٹس نہیں لیا، سب چپ تھے. یعنی اتنی بڑی، دیکھیے جناب اسپیکر، اگر مجیبر رحمان، شیخ مجیبر رحمان مرحوم اگر ہار جاتا تو غدار کہلاتا، بیکاز نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس. جیت گیا تو ہیرو بن گیا. یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک یعنی پارٹی کا لیڈر کہ ہنڈی سے پیسہ لاؤ، بجلی کے بل جلا دو اور ٹیکس مت دو. جناب اسپیکر یہ کیا ہے؟ یہ اگر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر جب چین کے ہمارے مہربان صدر جب تشریف لا رہے تھے ستمبر 2014 میں، تو جناب اسپیکر وزیر اعظم نے، پوری حکومت نے یعنی منتیں کی کہ بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے ڈی چوک سے، 3 دن کے لیے اپنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی. حتیٰ کہ مقتدر ادارے نے بھی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی. میں جانتا ہوں اس کو خود، کہ میں اس کا گواہ تو. رات میں پوری رات جاگتا رہا جب مجھے رات کو 11 بجے چینی سفیر نے کہا کہ چیف منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ کا دورہ مؤخر ہو گیا، اب نہیں آئیں گے. اس رات نیند نہیں آئی، اس لیے نہیں کہ ہماری حکومت کو نقصان، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا نقصان ہو رہا تھا. جناب اسپیکر جو بجلی کے منصوبے لگنے تھے وہ 7 مہینے پہلے لگ جاتے اگر وہ معاہدہ 2014 میں سائن ہو جاتا، اور زراعت اور صنعت کو ترقی ملتی، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا. کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوہرا معیار پر چل سکتا ہے؟ اور میں آپ کو جناب اسپیکر زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی دور کی بات نہیں، اسپیکر دور کی بات نہیں، مارچ میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے، آپ اس وقت ان بینچز پہ بیٹھتے تھے. مارچ میں جس طرح آئین شکنی کی گئی، ڈپٹی اسپیکر صدر پاکستان عمران نیازی نے مل کر جو دھوکے کے ساتھ اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا. اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر وہ ایک کارروائی کرتے ہیں، ان کو بلا لیا گیا. جناب اسپیکر اس بات میں بحث میں نہیں جا رہا کہ اسپیکر کو عدلیہ بلا سکتے نہیں بلا سکتے، یہ قانون کے جو ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح نظام چلا کہ میں نے جس طرح بات کی کہ کس طرح ڈکٹیٹرز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور کس طرح ملک 2 لخت ہوا، اور کس طرح 72 سال ہم ایک دائرے میں وشیس سرکل میں چلتے آ رہے ہیں، اگر اس طرح معاملات چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ قائد کی روح ہمیشہ کے لیے تڑپتی رہے گی. لاکھوں مسلمانوں کی روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان سے آئے اور اجڑ پجڑ کر پیدل، بیل گاڑی پہ، سائیکل پہ، اپنا ریلوے میں، کسی بس میں آئے اور راستے میں اپنے پیاروں کو شہید کروایا، کیا آج ان کے لہو کا ہم یہ احترام کر رہے ہیں؟ ان کو روحوں کو ہم یہ سکون پہنچا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر میری بات آپ غور سے سن لیں کہ اگر اس ملک کے اندر اگر ہم نے سینکٹٹی، ایکوٹی، قانون اور آئین اور انصاف کو ہم نے آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمیں تاریخ میں کوئی یاد نہیں رکھے گا، تاریخ کے اوراق سے ہمارا نام مٹ جائے گا خدا نہ خواستہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جب
DG/FIA बशीर मेमन, उसने तो इंटरव्यू दिया था ना, ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं जनाब स्पीकर। DG/FIA ने कहा, बशीर मेमन ने, कि मुझे इमरान नियाजी ने बुलाया और कहा कि अपना आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, अपना ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, फलां फलां के खिलाफ केस करो। मैंने कहा जी नहीं बनते, मैं नहीं कर सकता। किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर? ये तो ही इज ऑन रिकॉर्ड, ये तो कोई दूर की बात नहीं, ही इज ऑन रिकॉर्ड। किसी ने बुला के पूछा? और आज अगर अदालत उज़्मा नोटिस लेती है FIA का, तो उनका इख्तियार बड़े शौक से लें। लेकिन जनाब स्पीकर, इमरान नियाजी वो है, हमारी, मेरी या मेरे खानदान के या इन लोगों की जो इस इख्तियार में बैठे हैं, इनकी बेलें हुकूमत के आने के बाद नहीं हुई जनाब स्पीकर। इमरान नियाजी का दौर था, उस जमाने में बेलें हुई और मेरिट पे हुई। और जनाब स्पीकर, NCA को मेरे बारे में किसने लिखा था? वो इमरान नियाजी और शहजाद अकबर ने खत लिखा था। पौने दो साल इसकी इंक्वायरी हुई और अल्लाह ताला ने, मैं बहुत खताकार इंसान हूं, अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया। एक धेले की पाकिस्तान से कोई करप्शन का पैसा उन्होंने चारों सू, बरतानिया में ऑफशोर, दुबई और स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहां का, उन्होंने पूछा फ्रांस। लेकिन खुदा के फजल करम से उस मालिक ने, मैं बहुत खताकार आदमी हूं, उसने इज्जत रखी और पाकिस्तान की इज्जत रखी। इन्होंने पाकिस्तान का डिफिड हो या कुछ और हो, पाकिस्तान की इज्जत को दाव पर लगाने के लिए कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। और जनाब स्पीकर, फिर आप देखें कि इमरान खान नियाजी की काबीना में, ये NCA की मैंने अपनी बात की और NCA की दूसरी बात वाकया सुनाता हूं आपको, फैक्ट बेस्ड। 190 मिलियन पाउंड NCA रिकवरी करता है। ये बात बहुत गौरतलब है जनाब स्पीकर, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। 190 मिलियन पाउंड कितने पैसे बनते हैं? 50 अरब, 50 अरब रुपए ये बता रहे हैं। अगर डॉलर कहीं रुपया बढ़ ना गया हो तो 50 अरब बनते हैं। 50 अरब रुपए, ये सुनने वाली बात है। और मैं बतौर वजीर आजम, ये कौम की अमानत है जो मैं आपके जरिए कौम को पहुंचाना चाहता हूं। और ये सीक्रेट नहीं, राज नहीं, ये तो काबीना का फैसला है। काबीना में ये मामला उठा और सेक्रेटरी कैबिनेट से काबीना ने पूछा, बताइए वो जो इमरान नियाजी के जमाने में जो काबीना की मीटिंग हुई थी और मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा ने कहा था कि वजीर आजम, ये आप हमसे क्या फैसला ले रहे हैं, इस लिफाफे में है क्या? तो उसने फिर सारा वाकया बयान किया जनाब स्पीकर। उसने कहा कि काबीना मीटिंग खत्म हो गई थी, आखिरी लम्हात में शहजाद अकबर साहब उठते हैं और वजीर आजम के कान में कुछ खुसर फुसर करते हैं और वजीर आजम और मेंबर्स अपना काबीना के उठ गए थे। उनका बैठे, ये एक है लिफाफा, ये आपने बस इसको ओके कर दें। तो वो जो मोहतरमा जो वजीर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि वजीर आजम, आप हमसे किस बात का फैसला करा रहे हैं? उनका नहीं, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आवाज कर दें। जनाब स्पीकर, मैंने तो कानून नहीं पढ़ा, कानूनदान लेफ्ट एंड राइट बैठे हैं, दिन रात कानून की बातें मेरे कानून में करते हैं, कोई इधर से गुजर जाती है, कोई इधर से गुजर जाती है। लेकिन ये तो एक बड़ा सीधा साधा एक सिंपल एक फैक्ट है कि मुस्तफा इंपैक्स केस में अदालत उज़्मा ने फैसला किया था कि वजीर आजम का फैसला वो है जो कि काबीना का फैसला है। अब जब ये मामला आता है काबीना में और बंद लिफाफे में, मैं तफसील में नहीं जा रहा, तफसील इसकी बहुत है, वो आपको बताऊं तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बंद लिफाफा, उसके ऊपर फैसला काबीना से लिया जाता है कि ये बंद लिफाफा जो है इसको आप फैसला कर दें, इसके अंदर जो भी है आप इसको मंजूर कर दें। कभी देखती आंख ने कभी इस तरह का मंजर देखा था? सुनते कान ने कभी इस तरह का वाकया सुना था कि काबीना फैसला करे एक बंद लिफाफे में? और मैं यहां पर अगर उस बात को दोहराऊं
تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. جو ابھی پریس کانفرنس میں محترمہ مریم نواز شریف نے کہی کہ خدا نہ خواستہ اس بند لفافے میں یہ فیصلہ کسی نے لکھا ہوتا کہ اللہ معاف کرے پاکستان کے نیوکلیر اثاثے بیچ دو، تو جناب اسپیکر وہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا پھر فلاں آدمی کو جا کے خدا نہ خواستہ قتل کر دو، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا فلاں کو لوٹ لو، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا اللہ معاف کرے کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دو، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. سیکرٹری کیبنٹ نے کہا کہ جناب یہ لفافہ بند ہے، یہ میں آپ کی اجازت سے کھول رہا ہوں. وہ کھولا، پھر کابینہ نے سارا پڑھا، وہ ریسٹ از ہسٹری. جناب اسپیکر 50 ارب روپیہ، اور ان کو یہ جب وہ کھولا لفافہ تو اس میں ایک تھا کہ ان کو اجازت دے دیں. وہ کون یار، میں نام بھول جاتا ہوں نہ، وہ ARU کا کون تھا، شہزاد اکبر کو اجازت دے دیں کہ وہ جا کے NCA کے ساتھ معاہدہ کر لے. مجھے بتائیں جناب اسپیکر، میرے خلاف اگر NCA 5000، یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھا، 5000 پاؤنڈ بھی ہوتا تو شہزاد اکبر میرے لیے جا کے معاہدہ کرتا. اور پھر یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. میرے خلاف اگر 5000 پاؤنڈ خدا نہ خواستہ نکل آتا تو وہ سپریم کورٹ میں ڈالتے اور جا کے میرے حوالے سے جا کے معاہدہ کرتے، یا مجھے وہ کال کوٹری میں مجھے بھیج دیتے. جناب اسپیکر کسی نے نوٹس لیا؟ کوئی سو موٹو، کوئی ایکشن. جناب اسپیکر 22 کروڑ عوام حیرہ ورطت میں ہیں، 22 کروڑ عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی دھاندلی ہو، اتنی بڑی کرپشنز ہوں اور دورے معیار ہوں، اور وہاں پر کوئی انصاف دینے والا نہ ہو. جناب اسپیکر یہ وہ دکھی دل کے ساتھ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے. اگر عدل انصاف نہیں ہوگا تو یہ ملک، خدا داد ملک پاکستان آگے نہیں چل سکتا. میں صرف دورے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں، اور میرا حق ہے کہ مجھے عوام نے، میرے حلقے نے منتخب کیا ہے، اس ایوان نے مجھے منتخب کیا ہے. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، اور اس ایوان کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر، 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہ حالات مشکل ضرور ہیں، چیلنجز مشکل ضرور ہیں. میں وہی شہباز شریف ہوں، وہی خادم ہوں، وہی خطا کار ہوں جس نے لاکھوں لیپ ٹاپس ذہین اور فتین بچوں اور بچیوں کو دیے. ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں دی، لیپ ٹاپ دیے. میں وہی خادم ہوں نواز شریف کی قیادت میں جس نے پنجاب کے کسانوں کو سستی کھاد دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جناب اسپیکر جس نے کسانوں کو ٹیوب ویلوں کے لیے سبسڈی دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے ہسپتالوں اور دوسرے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر مفت ادویات دی اور اعلیٰ کوالٹی کی، جو وزیر اعظم کا بیٹا بھی کھائے اور ایک مزدور بھی کھائے اور یتیم کا بچہ بھی کھائے. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے سوکھے پینڈے سے پکیاں سڑکیں بنائیں. جناب اسپیکر میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹیاں بنائیں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 3 مہینے میں اپنا یہ پل بنا دیتا ہے، بچ کر رہو ورنہ پل بن جائے گا. میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات مشکل ضرور ہیں، بہت چیلنجنگ ہیں، لیکن خدا کی قسم اس ایوان کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے ہم پاکستان کو بنائیں گے اور عظیم بنائیں گے انشاءاللہ. مقابلہ کریں گے، فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، اس کی فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے، لیکن جھکیں گے نہیں. اس کے آگے سر جھکتا ہے، گردن کٹ سکتی ہے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتی ماسوائے اس ذات باری تعالیٰ کے.
جناب اسپیکر، مجھے پتا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، بالکل میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے، جب تک مجھ پر میری پارٹی کے قائد اور ان قائدین کا اعتماد ہے، اس ایوان کا اعتماد ہے، میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا. باقی نتائج جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کے ہاتھ میں نہیں. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. گریٹ ڈپریشن بھی آیا تھا امریکہ میں 1930 میں، اور پریزیڈنٹ روزولٹ نے جو پلان کیا تھا، دنیا کا بدترین وہ ڈپریشن آیا تھا، اور وہاں پر بہت لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور لوگ گھروں میں بیٹھے تھے، بیماری تھی. اس سے بڑا چیلنج تو یہاں پر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس چیلنج کو نپٹیں گے. اور جرمنی اور جاپان کی میں مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں جناب اسپیکر، وہ انشاءاللہ یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم وہ کشتی ضرور ہماری اپنا پار لگائے گا، اگر ہم میں اتحاد رہا، ہم میں یکسوئی رہی، اور ہم میں یہ جذبہ رہا کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، لیکن شکست نہیں مانیں گے، اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے، پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد.